دنیا کی عظیم جمہوریہ اور اس کے شہریوں کی سرحدوں سے باہر مداخلت اور قانون کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت جو جمہوریت کی راگ الاتے نہیں تھکتا، اب سے مداخلت علاقائی جھگڑوں سے آگے نکل کر مختلف خطوں میں آباد ممالک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو ایک طرف اس کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان کے موقف کی تائید بھی کرتی ہیں، جس نے ہمیشہ دنیا بھر کے پلیٹ فارم پر بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا کہ بھارت جب چاہتا ہے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور سفارتی آداب کے خلاف ورزیاں بھی، جس کی حالیہ اہم ترین مثالیں کینیڈا، قطر اور قازقستان کے معاملات ہیں۔ اگرچہ یہ غیر قانونی حرکتیں ان ممالک میں کئی سالوں سے جاری تھی، مگر اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک اور دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی جغرافیائی اور سیاسی شطرنج کی بساط پر ایک اہم کھلاڑی کے طور پر اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ اس لیے اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے بھی کئی ملک اس سے مخالفت مول لینے سے کتراتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت دنیا بھر میں خود کو ترقی پذیر ممالک کے رہنما کے طور پر پیش کرنے کا ڈھونگ رچانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے، جسے بعض اوقات گلوبل ساؤتھ بھی کہا جاتا ہے۔ کینیڈا کے برٹش کولمبیا میں مقیم سکھ رہنما اور خالصہ تحریک کے حامی 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر کو رواں برس 18 جون کو سرے میں ایک گردوارے کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تنازع میں حدت پیدا ہوئی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوریاں بڑھ گئیں۔ کینیڈا میں ہندوستانی تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کی ریاست پنجاب سے سکھوں کی ہے، جو 1.7% ہے، اور یہ بھارت سے باہر کینیڈا میں سکھوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی طرف سے سینئر سفارتکاروں کو نکال دیا ہے۔ بھارت میں بڑھتے سیکیورٹی خطرات کی پیش نظر کینیڈا نے سفارت خانے کے عملے کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ نئی دہلی نے کینیڈین شہریوں کو ویزے کا اجرا روک دیا ہے۔ کینیڈا میں قتل ہونے والے ہردیپ سنگھ کے قتل میں ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کے شامل ہونے پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس سلسلے میں باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ہندوستان کی حکومت کو اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا تھا، جسے بھارت کی جانب سے رد کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے اب تک ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کینیڈا کے بعد قطر میں بھی بھارتی بحریہ کے 8 سابقہ ملازمین جو کہ قطر میں کام کرتے تھے اور انڈین ایجنسیوں کے ایجنٹ تھے، قطر کی عدالت نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام ثابت ہونے پر سزائے موت دی ہے اور امید ہے کہ قطر کی حکومت عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد بھی کرے گی۔ قطر نے عرب ملکوں میں بھارتی ایجنسیوں کی جاسوسی کو بے نقاب کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ بھارتی ورکرز کو ملازمت دینے میں عرب ملکوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان میں انڈین ایجنسیوں کے لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کے حساس مقامات اور تنصیبات کی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ اس طرح قازقستان میں بھارتی تاجر لکشمی متیل کو کوئلے کی کان میں آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جبکہ کئی کارکنان ابھی تک راکھ کے ڈھیر کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ بھارتی تاجر لکشمی متیل کی کان کنی کی کمپنی قازقستان میں مہلک حادثات کی ایک تاریخ رکھتی ہے اور ان پر باقاعدگی سے حفاظتی اور ماحولیاتی اصول و ضوابط کی عدم پاسداری کا الزام لگتا آیا ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ جب کوئی ریاست کسی دوسرے ریاست کے معاملات میں مداخلت کرے گی تو وہ خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کی ترقی نے لوگوں کو زبان دے دی ہے، جس کے بعد وہ ایسے ایشوز پر کھل کر اظہار رائے کرتے ہیں اور اپنی حکومت کو ان پر عمل درآمد کرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کینیڈا میں بھارتی شہریوں کے داخلے پر پابندی اور شہریت ختم کرنے کے بعد وہاں پر ورکرز کی ہزاروں اسامیاں خالی ہونے کے امکانات ہیں، جس سے پاکستان بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔